الرحیم واسأل اللہ من فضلہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر واسعت رحمتی کل شیء۔ قرآن کریم والفرقان حمید کی دو مختلف آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل۔ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واسعات، پہلی آیت کے اندر فرمایا واسأل اللہ من فضلہ، کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ قیامت کے قریب جب میدان محشر ہوگا، ایک شخص کو حکم ہوگا کہ یہ بندہ ہے گناہ گار تھا، اے ملائکہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ اس کو جہنم کی طرف لے جائیں گے جب فرشتے، تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گا، پھر آگے چلے گا، پھر دوبارہ مڑ کر دیکھے گا، پھر تھوڑا سا آگے چلے گا، پھر مڑ کر دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا اس کو یہاں پر کھڑا کرو، اور اس بندے سے پوچھے گا کہ جب تجھے حکم ہو چکا ہے کہ تو نے جہنم میں جانا ہے، پھر مڑ مڑ کے کیوں دیکھ رہا ہے؟ وہ عرض کرے گا باری تعالیٰ جب میں نے پہلی مرتبہ مڑ کے دیکھا تو اس لیے کہ میرے ذہن کے اندر تیرا یہ حکم آ گیا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کہ تمہارا رب بخشنے والا بھی ہے اور رحمت والا بھی ہے۔ جب تھوڑا سا آگے گیا، پھر مڑ کر دیکھا تو میرے ذہن میں باری تعالیٰ تیرا یہ حکم جو ہے وہ آ گیا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہوں۔ جب تیسری مرتبہ مڑ کر دیکھا تو پھر میں نے یہ سوچا کہ تیرا فرمان ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، ایک شخص کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جہنم کے قریب جا کر آگ کی وجہ سے جب اس کا چہرہ جھلس جائے گا اور وہ گرتا پڑتا جہنم کی طرف جا رہا ہوگا، جب مڑ کر دیکھے گا تو اس کو ایک انتہائی خوبصورت درخت نظر آئے گا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ کہ اپنے فضل کے واسطے، کرم کے واسطے اس درخت کے مجھے قریب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو پہلے مجھ سے وعدہ کر کہ اب تو دوبارہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد جب وہ درخت کے نیچے جائے گا، پانی پیے گا، پھر تھوڑا سا آگے دیکھے گا ایک اور اس سے بڑا درخت ہوگا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ اس درخت کے پاس مجھے کر دیں، میں اس کے سائے میں جانا چاہتا ہوں، پانی پینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھے کہا تھا تو نے سوال نہیں کرنا، تو پھر سوال کر چکا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا تھا کہ یہ بندہ پھر سوال کرے گا، کیونکہ یہ پہلے سے بڑھ کر جب نعمت دیکھے گا تو اس سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ جب دوسرے درخت کے پاس جائے گا، پھر دیکھے گا اس سے بڑا ایک تیسرا درخت ہوگا جو پہلے دونوں سے بڑا ہوگا، اس کے سائے میں بیٹھے گا، پانی پیے گا، اور پھر دیکھے گا ایک جنت ہے اور جنت کو دیکھ رہا ہے کہ جنت سامنے نظر آ رہی ہے، جنت کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا باری تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا پہلے تو نے 3 مرتبہ وعدہ کیا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرے گا، اب پھر تم مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ کہے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ایک ہی مرتبہ جو کچھ دنیا ہے اور دنیا کی مثل 10 گنا میں تجھے دے دیتا ہوں، ایک ہی مرتبہ، تو وعدہ کر کے تو اب دوبارہ سوال نہیں کرے گا۔ پھر وہ بندہ عرض کرے گا اتستہزئ ربی وانت رب العالمین، اے باری تعالیٰ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے حالانکہ تو ساری کائنات کا رب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دیکھ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ مسکرا دے گا کہ اس بندے کو اس بندے کے جملے کی وجہ سے کہ وہ بندہ اللہ کی رحمت کی امید رکھ کر بار بار اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بار بار عطا فرما رہا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ قیامت والے دن جب نامے اعمال تولے جائیں گے، ایک شخص کے جتنے جو ہے وہ گناہ ہوں گے اس کے حساب سے یہ لکھ دیا جائے گا اس بندے کو جہنم میں ڈالا جانا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں اس کے جتنے صغیرہ گناہ ہیں نا، کہ پہلے تو پوچھا جائے گا تو نے یہ گناہ کی ہے، وہ کہے گا ہاں باری تعالیٰ میں نے کی ہے۔ اللہ کہے گا جتنے صغیرہ گناہ ہیں
ان تمام گناہوں کو میں نے اپنی رحمت کے صدقے سے میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ صغیرہ کے علاوہ میرے کچھ کبیرہ گناہ بھی تھے، تو جب مجھ سے پوچھ رہا تھا میں تجھے بتا نہیں رہا تھا، صرف تجھ سے حیا کرتے ہوئے شرم کی وجہ سے، اور دل میں ارادہ تھا میں اس کو مخفی رکھوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، تیرے کبیرہ گناہوں کو بھی میں نے اپنے فضل کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو۔ اور دوسری آیت کریمہ یہ ہے کہ واسعت رحمتی کل شیء، کہ میری رحمت کائنات کی ہر چیز کو وسیع ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کائنات کے اندر پیکر رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت کا مجسم بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا چلنا رحمت، آپ کا پھرنا رحمت، آپ کا اٹھنا رحمت، آپ کا بیٹھنا رحمت، آپ کا کائنات کے اندر تشریف لانا رحمت، بظاہر دنیا سے بظاہر پردہ فرمانا وہ بھی رحمت ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری ربوبیت کی قسم ہے، قرب قیامت ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے ایک امتی وہ بھی جہنم کے اندر ہوگا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قیامت والے دن اگر میں نے آپ سے ملنا ہو تو پھر میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہاں نہ ملے پھر کیا کروں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میزان کے اوپر تلاش کر لینا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے آپ سے وہاں پر ملاقات نہ ہو تو پھر میں کیا کروں گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو مجھے حوض کوثر کے اوپر مل لینا۔ اے میرے صحابی ان تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر تو اللہ کے نبی سے ملاقات کرے گا۔ سامعین محترم، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم یہ تھا کہ آپ نے فرمایا واللہ معطی وانا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے میں اللہ کے خزانے تقسیم کرتا ہوں۔ اوتیت مفاتیحا خزائن الارض والسماوات، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کے خزانے عطا کر کے مالک و مختار بنا دیا ہے، میں جب چاہے جسے چاہے جتنا چاہوں عطا کروں۔ اللہ تعالیٰ کی عطا بڑی کثیر ہے تو مصطفیٰ کی تقسیم جو ہے وہ بھی بڑی کثیر ہے۔ سامعین محترم، ہر وقت انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی رحمت کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حبیب علیہ السلام کی نکاح مصطفیٰ کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا کو بھی بہتر فرمائے، اللہ ہماری آخرت کو بھی بہتر فرمائے۔ آج ہم فاتحہ کے لیے حاضر ہیں۔ ایک طرح کا عشق ہوتا ہے دین کے ساتھ، ہر بندے کو کسی نہ کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور کسی نہ کسی کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے۔ میں نے جو چیز دیکھی ہے مبالغہ نہیں، حالانکہ میں بڑی دیر آتا رہا ہوں 10 سال تقریباً، اور بڑا کم عرصہ یہاں پہ ٹھہرتا بھی رہا ہوں، لیکن ایک چیز جس کو میں نے بڑا قریبی دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ ایک طرح کا لگاؤ تھا، دین کی تڑپ تھی، دین کی محبت تھی۔ پہلے خود عمل کرنا ہے پھر دوسروں کو کہنا ہے، اگر اگلے بندے کو دیکھنا ہے تو اس کا کوئی رنگ ٹنگ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا یہ بندہ دیندار بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو سامعین محترم یہ بات یاد رکھ لیں کہ دنیا کے اندر دلا غافل نہ ہو یک دم، یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ اپنی سوچ اور فکر کو اگر ہم اسلام کے مطابق کر لیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام تہدم ما کان قبلہ، بندہ جب اندر سے مسلمان ہو جاتا ہے، کامل مومن بن جاتا ہے، کامل مسلمان بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرا یہ اعتقاد ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی 3 بیٹیوں کو جوان کر کے تربیت کر کے گھر میں بھیج دیتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کرتی یا رسول اللہ اب اسنانی، اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو میرے آقا نے فرمایا اب اسنانی، پھر حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا اب الواحدہ،
کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی ایک بیٹی ہو پھر کیا حکم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، اللہ اکبر اللہ اطیم، اللہ کی شان بڑی بلند ہے، اگر کسی کی ایک بیٹی بھی ہو اگر تربیت کر کے اس کو اپنے گھر کے اندر بھیج دیتا ہے، اللہ کا نبی اور وہ شخص قیامت والے دن اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح سامنے والی دو انگلیاں اپنے برابر ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کی جو نیکیاں ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان کے گناہوں کو اپنے فضل کی وجہ سے معاف فرمائے اور ان کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے چادر تطہیر